ایک مولوی نے مجھ سے ہیئر پروڈکٹ لیا اور گروپ پیکیجز وغیرہ اور کاؤنسلنگ سیشنز وغیرہ لیے. پھر اس کے بعد کہنے لگا آپ اپنی پرسنل ڈیٹیل مجھے بتائیں، آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کی فیملی، آپ کا کھانا پینا، آپ کے خرچے، آمدنی وغیرہ. میں نے کہا اتنے پرسنل سوالات یہ آپ نے پوچھ کیسے لیے، اور آپ کو یہ امید کیسے ہو گئی کہ میں آپ کو بتاؤں گی؟ آپ میرے سمپل ایک کسٹمر ہیں، کسٹمر رہے. تو مولانا ٹائپ تھا، اس نے اپنی پکچرز وغیرہ مجھے بھیجی تھی. میں نے ایک دو ڈاؤن لوڈ کی، باقی ڈاؤن لوڈ نہیں کی کیونکہ ہزاروں لڑکے، آدمی، انکل بھٹے بھیجتے رہتے ہیں، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں سب کی تصویروں کو دیکھوں. اور کوئی وہ لوگ کوئی خاص خوبصورت بھی نہیں ہوتے، عجیب سے ہوتے ہیں، مطلب وہ نہیں ہوتے، بیسک ہوتا ہے نا ہینڈسم بوائز جو ہوتے ہیں ہیرو ٹائپ، وہ نہیں، مطلب ایوریج ہی ہوتے ہیں جو لڑکے اپنی تصویریں بھیجتے ہیں، آدمی، انکل بھٹے، موسٹلی تو عجیب سے ہی ہوتے ہیں. تو خیر اس نے اپنی پکچرز کافی ساری بھیجی تھی، میں نے تو ایک دو ہی ڈاؤن لوڈ کی. تو بس ٹھیک ہے، مطلب ایسا تھا، کالا منہ تھا اس کا، بلیک کلر تھا، اور اس پہ دانے وانے بھی تھے، اور ایسے تھوڑا بال بھی وہ تھے گنجا ٹائپ جو ہوتے ہیں نا، مطلب خوبصورت نہیں تھا، کہنے کا یہ مطلب ہے. تو میں نے خیر اس کو کچھ کہا ہی نہیں، کیونکہ بھائی میں کیوں اس کو اس طریقے سے کہتی کہ آپ ایسے ہو ویسے ہو. سمپل اس نے جو ہے مجھے سوالات کرنا شروع کر دیے. تو مجھے یہ چیزیں بہت بری لگیں، تو میں نے کہا نہیں آپ ایسی باتیں نہ پوچھیں. اچھا یہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لوگ جو ہے نا بہت یہ بات بات پہ نا کسی کو بھاشن اور حدیثیں وغیرہ پڑھ کے سناتے. میں یہ نہیں کہتی یہ چیز غلط ہے، میں یہ نہیں کہتی، لیکن بلا وجہ کسی پہ سوار ہو جاتے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں نا، ایسے کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ کہ میں نے تو اس کو منع کر دیا. میں نے کہا سوری میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور میں اپنی کوئی بھی پرسنل باتیں آپ کو نہیں بتاؤں گی. ہاں اگر وہ زیادہ فورس کرتا حد سے زیادہ تو میں ایک جھوٹی کہانی سنا دیتی، ظاہر سی بات ہے، اور تو کوئی حل نہیں. اگر ایک انسان آپ کے پیچھے ہاتھ منہ دھو کے پڑا ہوا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ ایک جھوٹی کہانی سناؤ گے. تو پھر اس کے بعد کہنے لگا ہاں ویسے بھی آپ تو چہرہ دکھا کے ویڈیو بناتی ہو، یہ حرام ہے، یہ یا وہ ہے نا. شروع ہو گیا اپنا بھاشن دینا، حدیثیں پڑھ کے سنانے لگا. تو میں نے کہا ابھی تو مطلب اگر میں اتنی بری ہوں تو میری پرسنل باتیں کیوں پوچھ رہے تھے؟ اچھا اس نے مجھے یہ بھی بولا آئی لائک یو، پہلے بولا تھا، حدیث پڑھنے سے پہلے اس نے مجھے بولا تھا آئی لائک یو، اپنی پرسنل ڈیٹیل وغیرہ مجھے بتاؤ. تو میں نے کہا ابھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے تو مجھے کہہ رہے تھے آئی لائک یو اور اپنی پرسنل ڈیٹیل وغیرہ مجھے بتا. میں نے منع کر دیا تو آپ نے حدیثیں پڑھ کے سنانا شروع کر دی. اچھا یہ جو مولوی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، مجھے پرسنلی بھی مجھے نہیں پسند. ایک تو ان لوگ میں سے وہ بدبو آتی ہے اگربتی کی، اور دوسرا یہ کہ یہ عطر وغیرہ بھی لگاتے ہیں، اور مطلب بہت ہی مطلب وہ ہوتے ہیں. اب آپ بولو کہ آپ ایسی باتیں کر رہے ہو، میں ایسی باتیں نہیں کر رہی، لیکن پرسنلی مجھے یہ مولوی نہیں پسند نا. یہ مطلب یہ کہ رومانٹک بھی نہیں ہوتے یہ لوگ، ایسے گانے وغیرہ بھی نہیں گاتے نا، حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہتے ہیں، نعتیں حدیثیں. تو ظاہر سی بات ہے انسان اگر فرینڈشپ بھی کرتا ہے تو اپنے ٹائپ کے حساب سے کرتا ہے. ماڈرن لڑکا ہو جو ساتھ چلتا ہوا اچھا لگے. ظاہر ہے میرا بھی فرینڈ سرکل ہے تو اس میں اسی ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں. اب یہ مطلب مولاناؤں سے میں کیوں دوستی کروں گی؟ اور یہ مولانا اتنے شریف تھا تو یہ میرے پروفائل پہ کیوں آیا اور مجھ سے کیوں بات کرنا چاہ رہا تھا؟ جا کے کسی طارق جمیل کی بیٹی سے کرتا. جب اس کو پتہ تھا کہ میں بولڈ ہوں تو اس نے کیوں مجھے اپروچ کیا، کیوں مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کیوں کہا آئی لائک یو اور یہ وہ. تو مطلب یہ لوگ ایسے ہی ہوتے. وہ کہتے ہیں نا، وہ جو ایک کہاوت ہے کہ مولوی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر 14 فیب تک اگر ہمیں کوئی لڑکی مل گئی تو یہ ویلنٹائن ڈے حلال ہے، ورنہ تو حرام ہے. کیونکہ ان کو نہیں ملی ہے. جیسے پہلے زمانے میں تصویریں کھنچوانا حرام کہتے تھے، جب ان کی ضرورت بن گئی تو اس کو حلال کر دیا. پہلے یوٹیوب کی آمدنی بھی حرام تھی، جب ان کی ضرورت ہو گئی تو حلال ہو گئی. تو مجھے نہیں یہ چیزیں سمجھ میں آتی کہ بھئی یہ لوگ کیوں کسی پہ سوار ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ اس کے پروفائل پہ اگر میری ویڈیوز آ رہی ہیں، ایک مثال دے رہی ہوں، یا چلو پہلی بار آئی تھی، کبھی بھی آئی تھی، تو یہ اتنا شریف ہے تو میری ویڈیو اس کے پاس آئی کیسے؟ سوشل میڈیا کا تو یہ رول ہے، اصول ہے کہ جو آپ چیز دیکھتے ہو اسی سے ملتی جلتی آتی ہے. تو مطلب یہ اس طرح کی لڑکیاں دیکھتا ہے یہ مولوی، اسی وجہ سے اس کی فیڈ پہ، اس کے پروفائل پہ، اس کے فور یو پہ میں آئی، میری ویڈیوز آئیں. تو یہ لوگ کبھی بھی نا اپنی خامی نہیں بتائیں گے. جا کے کسی سنی لیونی ٹائپ کی لڑکی کو دیکھیں گے، اس کی فلمیں دیکھیں گے، بعد میں کہیں گے ایکسکیوز می سنی لیونی آئی لو یو، ہم آپ کی اصلاح کر رہے ہیں. بھائی آپ اتنے شریف ہو تو سنی لیونی کے پروفائل پہ کیوں گئے؟ آپ اتنے شریف ہو تو کسی اور کے پروفائل پہ کیوں جاتے ہو جو بے پردہ ہے؟ نہیں، ان کو جانا بھی ہے سب میں، ان کو زوم کر کر کے بھی دیکھنا ہے، اور آخر میں
پہلے تو ان کو آفر دینی ہے کوڈ ورڈ میں. جب وہ آفر دیکھیں گے اب ہم ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو ان کی انا پہ بات آ جائے گی. پھر کہیں گے ہم تو آپ کی اصلاح کر رہے تھے. اچھا ہم ہاتھ نہیں آئے تو چلو اصلاح کر لیتے ہیں. تو خیر میں نے اس کو کہا پلیز آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں, اور ویسے بھی میں مولانا لوگوں سے دوستی نہیں کرتی, اور میرا تو ویسے بھی میں نے بتا دیا میرے دوستی کا کیا کرائٹیریا ہے کہ آپ لوگ میرے پروفائل سے اتنی شاپنگ کریں گے جو بھی ایک ہے ٹارگیٹ, تو دین پھر آپ کو ایس جی کی طرف سے جو ہے وہ کال کی جاتی ہے چائے کافی پہ. یہ ایک اصول ہے. تو فالتو میں لوگ سوار ہوتے ہیں گروپ. ٹھیک ہے اس نے گروپ پیکیجز وغیرہ لیے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. میں یہ نہیں کہتی اس میں لڑکی سے ہی بات کرے گا, بھائی لڑکے سے بھی آپ اپنی تھیراپی کر سکتے ہو. میں یہ نہیں کہتی کہ صرف لڑکی کے لیے ہی لوگ اپروچ کرتے ہیں, مطلب سیم جینڈر کے لیے بھی لوگ گروپ جوائن کرتے ہیں, ہیئر پروڈکٹ لیتے ہیں, جو بھی ہے کاؤنسلنگ سیشن لیتے ہیں. بٹ آپ اس طریقے سے کسی پہ سوار ہو یہ بہت غلط ہے. تو میں نے اسے صاف خیر منع کر دیا. خیر اگر آپ بھی میرا گروپ پیکیج وغیرہ یا میرے ہیئر پروڈکٹ یا میرے بزنس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ چینل بلو ٹک والا اسٹار غفار کے نام سے وہ فالو کر لیجیے. ای میل پہ آ کے مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, اور میرے ایل جی فاؤنڈیشن کو ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں. آپ کے دل کی دھڑکن سیرا غفار.